یہ ایک RNA وائرس ہے اور سارس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس سے پہلے دنیا میں اس سے وبائیں آ چکی ہیں، لیکن یہ ایک بہت تیزی سے پھیلنے والے مرض کو جنم دیتا ہے. احتیاطی تدابیر سے اس سے بچا جا سکتا ہے. کرونا ایک ایسا سٹریسر ہے جس سے پوری دنیا میں کروڑوں انسان گزر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کرونا کی اس جنگ میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ کروڑوں انسان دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کر رہے ہیں. اور دوسرا اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے، یہ ایک عارضی مشکل ہے جو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی. لیکن ایک چیز جو زیادہ تر لوگوں کو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دورانیہ کیا ہے اور یہ کب ختم ہوگی. تو اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو کنٹرول دا انکنٹرولیبل. جس چیز پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم اس کا وقت کا تعین نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں سوچتے رہنا یا پریشان ہوتے رہنا، اس چیز کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے. تو جس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہمارے تھاٹس ہیں، جس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں ہم اپنی پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے سے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہم بہتر طریقے سے معاشرے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کورونا وائرس ایک نیا وائرس ہے جس کی ابھی تک کوئی دوا یا کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی ہے. تو جب تک اس کی کوئی دوا یا ویکسین دریافت نہیں ہو جاتی تب تک اس سے بچاؤ اور اس سے ریکوری کا مکمل انحصار ہمارے اپنے امیون سسٹم پر ہے، یعنی کہ ہماری باڈی کے مدافعتی نظام پر ہے. اس لیے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے ہمارے مدافعتی نظام کو بہت مضبوط ہونا چاہیے. مدافعتی نظام ہوتا کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر کچھ سیلز اور کچھ اعضاء اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ باہر سے کوئی وائرس یا بیکٹیریا یا کوئی بھی بیماری پیدا کرنے والی چیز حملہ آور ہوتی ہے تو جسم کے اندر سے ہی وہ اعضاء اور وہ سیلز اس کا اس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو ختم کر دیں اور اس کے اثرات کو کم سے کم کریں یا پھر زائل کر دیں. اس امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے زیادہ مدد ہم اپنی غذا سے لے سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی متوازن غذا لینی ہے، یعنی کہ روزمرہ کی خوراک میں ہمیں اناج، گوشت، پھل، سبزیاں، ڈیری کو ضرور شامل رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ فوڈ آئٹمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور ان میں موجود کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوا کا سا اثر کرتے ہوئے وائرس یا بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں. اور ان فوڈ آئٹمز کو سائنس کی زبان میں ہم نیوٹراسیوٹیکلز بھی کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں ڈیلی لینی ہے وہ ہے لیمو یا ان جنرل سٹرس فروٹس. لیمو میں یا سٹرس فروٹس میں وٹامن سی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جو کہ مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے. یعنی کہ جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے امیون سسٹم کا ایک بیسک جز ہوتے ہیں، وٹامن سی ان کے بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اور ڈفرینٹ اسٹڈیز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وٹامن سی سانس کی نالی کے انفیکشنز کی مدت اور شدت دونوں کو کم کرنے میں بہت زیادہ معاون ہوتا ہے. کرونا ہے، کوئی اور بیماری ہے، کوئی حادثہ ہے، سب کچھ مومن کے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی، اور اللہ ایمان لانے والوں کو اس مصیبت کے ذریعے ہدایت نصیب کرتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہدایت دیتا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور وہ کس طرح ان کو سیدھا راستہ ملتا ہے آزمائش میں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا اللہ باخبر ہے، علیم ہے. کوئی مصیبت اس کی بے خبری میں نہیں نازل ہوئی. یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور دنیا میں کرونا پھیل گیا، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ بالکل جانتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. اور آزمائش اس نے کیوں نازل کی ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سزا دینا اس کا مقصود ہو، لیکن مومنین کے لیے کیا ہے کہ وہ مومنین کے رویوں کو دیکھ رہا ہے کہ کتنے مومن ہیں جو اس پہ توکل کرنے والے ہیں، کتنے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، کتنے ہیں جو ایک اچھا رویہ رکھنے والے ہیں. لیکن دنیا میں استقامت کے لیے بھی ٹیسٹ ضروری ہے. دنیا میں جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتے تو انسان اچھے حالات تک نہیں پہنچتا، اور جنت کے داخلے کے لیے تو ٹیسٹ بہت ہی ضروری ہے. اور قرآن میں اس ٹیسٹ کا کوئی 10 مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے. اور ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ ایمان کا، بھروسے کا، صبر کا، رویے کا. لہٰذا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد دور ہو جائے گی اور ہم اس مصیبت سے نکل آئیں گے. اگر بہت زیادہ شدید ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ماسک کا استعمال لازمی کریں. بہت زیادہ بھیڑ یا رش میں جانے سے بچیں اور دوسروں سے 6 فٹ یا 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں. اور چہرے کو، منہ، ناک اور آنکھ کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں. اور گھر آ کر سب سے پہلے 20 سیکنڈ تک صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں. اور اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے متوازن غذا کا استعمال کریں.
اس وقت ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نروس کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے تھاٹس کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے اندر خوف جو ہے اس کو طاری نہ کر لیں، کیونکہ یہ جو خوف ہے یہ بذات خود امیونٹی کو کم کر دیتا ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ بیماری کا شکار ہونے کی چانسز ہمارے اندر زیادہ ہیں. تو اس خوف کو ہم نے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے تو سوشل میڈیا پر جو سنی سنائی باتیں چیزیں فارورڈ ہو رہی ہیں اس کو نہ فارورڈ کریں اور نہ اس پہ یقین کریں، بلکہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے اوپینین کو سمجھیں، ان سے رائے لیں اور اوتھینٹک جو ویب سائٹس ہیں ان سے معلومات لیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ انفارمیشن اوور لوڈ کا شکار نہ ہوں. ہر وقت یہی خبریں اگر سنتے رہیں گے کہ کتنے لوگ اس کا شکار ہو گئے، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے، دنیا میں کیا کیا تباہیاں آ گئی اس وجہ سے، تو ہم ذہنی طور پر مفلوج ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں کر سکتے. لیمو کے علاوہ وٹامن سی جو ہے وہ شملہ مرچ میں، آم، پپیتا اور بھی بہت ساری چیزوں میں جو موسم کے پھل ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. دوسرا ایک اہم وٹامن جو امیون سسٹم کے سیلز بنانے میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے وٹامن اے. وٹامن اے جو ہے وہ سیب اور لال یا اورنج کلر کی سبزیوں میں استعمال میں پایا جاتا ہے. سبزیوں میں بھی، پھلوں میں بھی اور گوشت میں بھی بہت بڑی مقدار میں وٹامن اے پایا جاتا ہے. اور اس کے امپورٹنٹ سورسز میں شامل ہیں کلیجی، مچھلی، پالک، کدو کے بیج جو ہم کھاتے ہیں، میلنز وغیرہ کے بیج، دودھ اور چیز وغیرہ، اور اس کے علاوہ آم، آڑو، خوبانی، اورنج کلر کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی اہم سورسز ہیں. ایک اور بالکل عام فوڈ آئٹمز جو کہ بہت اچھا اینٹی انفلیمیٹری ہے یا اینٹی وائرس ہے وہ ہے لہسن. لہسن میں کیلشیم، پوٹیشیم اور سلفر کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو جراثیم کے خلاف کام کرتے ہیں. بہت اچھا، بہت اسٹرانگ رسپانس دیتے ہیں. لیکن لہسن کو کچا استعمال کریں کیونکہ پکانے کی حرارت سے یہ سلفر انزائمز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. دوسری طرح کے اثرات تو ہوتے ہیں اس کے، لیکن اس کا جو اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی وائرل افیکٹ ہے وہ اس کا کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور آئٹم ہے جو کہ ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے، وہ ہے ادرک، جو آپ کو روزانہ لینی ہے. ہزاروں سالوں سے انسان استعمال کرتا آ رہا ہے ادرک، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بہت اینٹی انفلیمیٹری ہے اور بیماریوں سے بچاتی ہے. یہ ہمارے ڈورمنٹ امیون سسٹم کو ایکٹیو کر دیتا ہے ادرک. آپ اس کو پکا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ روزانہ ادرک کا قہوہ بنا کر دن میں کسی بھی وقت ایک دفعہ پئیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سب کے کچن میں موجود ہوتی ہے اور ہم اس کا ڈیلی یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے ہلدی. ہلدی میں ایک کیمیکل ایسا ہوتا ہے، جوز ہوتا ہے، جو کہ اینٹی وائرس ہوتا ہے. وائرس کو وہ ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 کپ یا 1 گلاس دودھ میں ہلدی کا ایک گڈ پنچ لے کے ڈالیں اور اس کو پی لیں. اس سے آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی اور آپ کا امیونٹی بھی بیٹر ہوگی. ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں استعمال ہونے والے گرم مسالے کے اجزاء جیسے کہ لونگ ہے، دار چینی ہے، بڑی الائچی ہے، یہ ساری چیزیں بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہیں. یعنی جسم سے جو خراب کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے ساتھ بائنڈ کر کے اور ان کو ختم کر دیتے ہیں. یہ جو سوال ہے کہ آزمائش آ گئی ہے تو اس سے کیسے بچیں؟ بھئی آزمائش آ گئی ہے تو اس سے بچ نہیں سکتے، اسے گزرنا ہے، اس کو کامیابی سے اس کو گزارنا ہے. تو کسی کو کوئی بیماری ہوئی یا کوئی وائرس آ گیا، کوئی آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ میں نے آیت جو پڑھی تھی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ فرماتا ہے ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے قلب کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. تو پہلا کام ہمارا یہ بنتا ہے آزمائش میں کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ بکل شیء علیما، سارے لشکر اللہ کے ہیں، زمین اور آسمان کے جتنے لشکر ہیں، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. کوئی وائرس ہے، کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی ٹڈی دل ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، ہر چیز اللہ کے لشکر ہے. اسی کے حکم سے یہ لشکر مسلط ہوتے ہیں اور اس کا حکم ہوگا تو ہٹ جائیں گے. جیسے دیکھیں ریوڑ کا کوئی کتا کسی شخص کے پیچھے لگ جائے، وہ اس کو پتھر مارے، اینٹیں مارے، جو مرضی کرے، وہ نہیں ہٹتا. لیکن جب
चरवाहा एक इशारा करता है तो वो कुत्ता हट जाता है। तो ये वायरस अगर लैब में बना तो भी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं बना, तो ईमान का तकाजा ये है कि हम उसकी तरफ रुजू करें। वो नाराज़ है तो उससे मना लें, अपने गुनाहों का इकरार करें, इतराफ़ करें, उससे माफ़ी मांगें और उससे इस्तग़फ़ार करें। अगर खुदा न खास्ता सारी एहतियाती तदाबीर के बावजूद मर्ज़ के अलामात ज़ाहिर हों, जिसमें मुसलसल बुखार, खांसी, गले की तकलीफ वगैरह, तो चंद ज़रूरी काम करें। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिफा तलब करें, बिल्कुल न घबराएं और दीगर घर वालों से ख़ुद को 7 दिन के लिए अलहदा कर लें। और इसके लिए अगर PCR टेस्ट करवा लें तो बीमारी की तस्दीक हो जाती है। लेकिन अगर चंद अलामात इनके अलावा ज़ाहिर हैं जिसके लिए लाजमन हस्पताल जाना होगा, उनमें सांस फूलना, खांसी का बढ़ते चले जाना, सांस की रफ्तार का तेज़ होना, सीने में दर्द, जिस्म का होठों का नीला पड़ना, ज़बान का खुश्क होना, पेशाब की बहुत ज़्यादा पेशाब का माना। अस्पताल अगर जाएं तो तभी अमले के साथ ताउन करें और उनकी हिदायत पर अमल करें। जब कोई परेशानी आती है, कोई स्ट्रेस आता है, तो हमारे ख्यालात जो हैं वो बस उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। सुबह शाम हम उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं और उस हुक की तरह हम भी उससे अलग नहीं हो सकते। तो इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करें, अपने आप को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करें और मस्बत पहलू जो हैं किसी भी मामले के उस पर हम गौर करें। लौंग और लौंग और हरी जो इलायचियाँ, दोनों तरह की इलायची, दालचीनी, इन सब को भी आप अदरक के कहवे में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इनकी अलग से भी इनको पानी में बॉईल करके इसका पानी पी सकते हैं। ग्रीन टी और ब्लैक टी में भी इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, फलों में कोशिश करें कि खजूर रोज़ाना लें, क्योंकि खजूर के अंदर तकरीबन सारे विटामिन्स होते हैं। नट्स रोज़ाना लें। नट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है जिंक, जो कि वायरस के लिए समझें जहर कातिल का काम करता है। जिंक जब वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो वायरस को वहाँ पे डिवाइड होने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, रेप्लिकेज। लेकिन अगर आपके बॉडी में जिंक होगा तो वो इस रेप्लिकेज को ख़त्म करेगा और इस तरह वायरस की अफजाइश नहीं हो पाएगी जिस्म में। डेयरी आइटम्स में दही और दूध का रोज़ाना इस्तेमाल लाजमी करें। दही से आपका पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी अफजाइश होगी और वो अच्छे बैक्टीरिया इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। धूप ज़रूर आपने लेनी है रोज़ाना, क्योंकि इससे विटामिन डी मिलेगा और विटामिन डी भी हमारे आजकल के हालात में बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जनरली जो कि वैसे ही पता होते हैं आप सबको, लेकिन एक याद दहानी के लिए कि हमेशा ताज़ा और घर का पका हुआ खाना खाएं। कोशिश करें कि फ्रिज का रखा हुआ खाना ना खाएं। सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल से बिल्कुल परहेज़ करें। इसकी जगह चक्की का आटा इस्तेमाल करें। और बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर दें। बाहर का बिल्कुल भी खाना नहीं खाना। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना हमने। बाहर के जो सॉसेजेस वगैरह होते हैं या बने बनाए नगेट्स या रेडी टू फ्राई आइटम्स जो हैं वो हमने नहीं खाने। जो भी चीज़ बनाना चाहें अव्वल तो डीप फ्राइड और ये ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाएं ही नहीं, और अगर खाने का दिल चाह रहा है तो आप घर में बना कर खाएँ। सेहतयाब मरीज़ वो है जिससे बुखार और दीगर अलामात नहीं रही, कुछ कमज़ोरी महसूस होती है, लेकिन दोबारा टेस्ट अगर कराया जाए तो वो मुस्बत आ सकता है। और इसलिए दोबारा टेस्ट कराने के बजाय 2 हफ्ते तक अभी घर में ही आराम करें। इस दौरान आराम सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जारी रखें। अगर 4 हफ्ते बाद भी सांस फूलने की तकलीफ शिकायत रहे या सीने में दर्द बाकी रहे तो डॉक्टर से रब्ता करें, और साथ ही अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसका भी ख्याल रखें, मसलन डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की। और सबसे ज़्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करें। मैं और मेरे तमाम घर वाले इस बीमारी की तकलीफ से गुजरे हैं। अगर एक शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो उसको घर के दूसरे अफराद से आइसोलेट करने के लिए उसको एक अलहदा कमरे में रहने की हिदायत की जाए, और जो भी शख्स खाना वगैरह पहुंचाने के लिए उसके पास जाए तो मास्क लगा कर जाए, और वो बाकी घर वालों से तकरीबन 7 दिन के लिए ख़ुद को अलहदा कर ले। और जैसे ही मतलब ये टाइम गुजर जाता है तो वो बाकी घर वालों के साथ रह सकता है।
اس دوران میں واش روم وغیرہ اور کھانے پینے کے برتن اپنے علیحدہ استعمال کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. مینٹلی اسٹرانگ رہنے کے لیے ذہن کا مصروف ہونا بہت ضروری ہے. تو کوئی بھی نیا اسکل سیکھیں, کوئی مہارت سیکھیں, کچھ ایسے کام جو زندگی میں ہم نہیں کر سکے اب تک, بہترین موقع ہے وہ کریں. کچھ اچھا پڑھنے کی عادت ڈالیں تو اپنے اس وقت کو غنیمت جانیں. جن کو سب پہلے سے کوئی بیماری ہے وہ غذاؤں میں رد و بدل سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. بار بار ہاتھ دھوئیں, ماسک پہنیں, بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں. ایمان کے تقاضوں میں ہی یہ بات شامل ہے کہ جو راستہ اس نے خود دکھایا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امتحان تو لوں گا, اور کرو کیا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ تم صبر اور نماز سے مدد لو. تو اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم نماز کی طرف رجوع کریں, اپنی نمازوں کو درست کریں, جتنی سستیاں ہیں ان کو دور کریں, نماز میں نوافل کی تعداد بڑھا دیں, اللہ کے آگے گڑ گڑائیں, اللہ سے عاجزی اختیار کریں. اس وقت جو صورتحال ہے بہت گمبھیر ہے, ہسپتال بھر چکے ہیں, ڈاکٹرز پریشان ہیں, ڈاکٹرز خود اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں, اللہ سے مدد مانگیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل کریں, پریشان نہ ہوں, صبر کریں, صبر سے انتظار کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماری دور ہوگی, یہ ضرور ختم ہو جائے گی. اور قرآن کے ان حصوں کا ہم مطالعہ کریں جن میں مختلف اقوام پر آزمائشوں کا ذکر ہے. وہیں اللہ نے رہنمائی بھی دی ہے کہ کیا کریں. ان قوموں کے اوپر آزمائشیں آئیں تو اللہ نے انہیں کیا ہدایات دی. سورہ ہود پڑھیں, دوسری بہت ساری صورتیں ہیں, سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے, سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے. تو ان حصوں کا مطالعہ کریں اور رویے دیکھیں کیا ہونے چاہیے, اپنے رویے درست کریں, اور نماز اور صبر اور توکل سے مدد لیں, اللہ پہ اعتماد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلا ٹلے گی, اللہ راضی ہوگا, اور بہت جلد انشاءاللہ ہم نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹیں گے.